الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم عزیز طلبہ علم کے لیے ایک قیمتی چیز ادب بھی ہے. ادب سے انسان مقام تک پہنچتا ہے. ادب نہ ہو انسان مقام تک نہیں پہنچ پاتا ہے. دیکھا یہ گیا کہ شیطان فرشتوں کا بھی استاذ تھا، لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے اسے اٹھا کر پھینک دیا گیا. ادب نہیں تو انہیں اٹھا کر پھینک دیا گیا. ادب سے انسان مقام تک پہنچتا ہے. اسی لیے کہاوت مشہور کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. ادب سے انسان مقام تک پہنچتا اور بے ادبی سے انسان کا نصیبہ چھن جاتا ہے. جسے ادب میسر اسے نصیب ملتا ہے، جسے ادب نہیں اسے نصیبہ نہیں ملتا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. اکثر و بیشتر دیکھا گیا لوگ علم تو بہت حاصل کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم بن جاتے ہیں، کتابوں کے بڑے ماہر بن جاتے ہیں، فن کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ادب کی وجہ سے ان کا وہ مقام ہے، وہ مقام کے اعتبار سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. ادب وہ چیز ہے کہ انسان کو بڑے سے بڑا مقام عطا کرتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائے. آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھائیں، یہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے اولاد کو ادب سکھائے. آج دیکھا جاتا ہے کہ ادب کے نام پر اکثر کورے نظر آتے ہیں، ادب نظر نہیں آتا ہے. طلبہ کو دیکھو ادب کے اعتبار سے بالکل پرے نظر آتا ہے، ادب میں بالکل کمزور نظر آتا ہے. بلکہ بعض اکابر کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ علم تو بعد میں حاصل کرو، پہلے ادب حاصل کرو. علم بعد میں حاصل کرو، پہلے کیا حاصل کرو؟ ادب حاصل کرو. یہ بعض علماء نے بھی یہاں تک لکھا، بلکہ یہ بعض علماء کی بات تو حضرت عمر نے یہ بات نقل کی ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے
بہترین عمدہ اخلاق اگر دیا تو یہ بہترین تحفہ ہے، بہترین اس کے لیے تحفہ ہے کہ اس نے عمدہ اخلاق ان بچوں کو اپنے اولاد کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ انسان کے لیے بہترین تحفہ ہے. اگر اساتذہ محنت کرتے ہیں طلباء کو ادب سکھانے کے اعتبار سے تو یہ اساتذہ کے اعتبار سے بہترین تحفہ ہے کہ ادب ان کو سکھایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں ادب آپ دیکھیں کہ ادب کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہمارے افراد نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کے لیے بہترین زینہ یہ بھی ہے کہ ادب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے. ادب زندگی میں آئے گا تو یاد رکھو کامیابی ملے گی. ادب زندگی ہے نہ زندگی میں نہیں تو کامیابی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بیٹھے تھے. قرآن کریم کی ایک آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کیا کہا گیا یہاں پر؟ یہی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. اپنی آواز کو بلند آواز سے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو یاد رکھنا کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہارے اعمال کو حبس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا. یہ آیت سنی عمر تڑپ گئے. عمر کی آواز یہ تھی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آواز بلند نہیں کیا کرتے تھے، اتنی آواز کو پست کر دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بولنا پڑتا تھا کہ ذرا عمر آواز کو بلند کرو، اتنی آواز پست کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، دیوانہ، مستانہ قیس ابن ثابت کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ نبی یہ آیت اتری نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب یہ آیت اتری تو زید قیس ابن ثابت کا حال تو یہ ہو گیا کہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے، محبوس ہو گئے، وہاں سے گھر سے نکلے نہیں. ان کا حال غیر ہو گیا، حال عجیب ہو گیا. ایک صحابی رسول نے ان سے کہا، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس ابن ثابت سے کہا کہ کیا حال ہے؟ تو کہا کہ کیا بتلاؤں، قیس ابن ثابت کا حال تو برا ہو چکا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آواز کو میں نے بلند کیا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میرے اعمال اللہ نے ضائع کر دیا ہوگا، میرے اعمال ختم کر دیے ہوں گے اور میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند ہو گئی، اس لیے مجھے جہنم کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہو. رو رہے، تڑپ رہے، مچل گئے. صرف ایک بے ادبی ان کے دل میں خیال آیا، یہ آیت دل میں خیال آئی، رو گئے، تڑپ گئے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سعد ابن معاذ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ قیس ابن ثابت کا حال تو برا ہو چکا ہے، وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، وہ وہ گر گڑا رہے ہیں کہ نبی کی آواز پر میری آواز بلند ہو گئی، میرے اعمال ضائع ہوں گے. تو فوراً اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیس ابن ثابت سے جا کر کہہ دو کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، ان کو جہنمی میں نہ لکھا گیا بلکہ جنتی میں لکھ دیا گیا، جاؤ انہیں جا کر کہہ دو. حال برا ہو گیا، صرف اتنی غلطی ان کے دل میں خیال آئی تو حال برا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ادب کا دائرہ کتنا اونچا ہے ان کے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے مخلد ابن الحسین نے یہ بات فرمائی کہ ہمیں بہت سی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ، بہت سی حدیثوں کو میں سنوں اور پڑھوں، اس سے زیادہ یہ ہے کہ میں ادب کو اپنی زندگی میں لاؤں، اپنی ادب کو اپنی زندگی میں اتاروں. اللہ اکبر کبیرہ. ادب کے دائرے میں یہ لوگ کتنے آگے ہوا کرتے تھے.
فضیل ابن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ طلبہ کو دیکھا، طلبہ حدیث تھے، چھوٹی موٹی حرکتیں کی، چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، تو ان سے فضیل ابن عیاض نے کہا کہ اے انبیاء، اے وارثین انبیاء، اے وارثین انبیاء، تم کیا کر رہے ہو؟ اے وارثین انبیاء، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بات دیکھنے میں، سننے میں بہت چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن فضیل ابن عیاض نے طلبہ کو نصیحت کر دی کہ تم انبیاء کے وارث ہو، تمہیں بہت کام کرنا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیسی غلطی کر رہے ہو؟ ایک چھوٹی غلطی کو دیکھ کر کہا کہ وارثین انبیاء تم کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں قیام کریں، اللہ کے رسول کا اونٹ جا کے وہیں بیٹھا۔ جب اونٹ جا کے وہیں بیٹھا تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے کے مکان میں، اوپر کی منزل میں ابو ایوب انصاری آرام فرما رہے تھے، رات کو سو گئے۔ اچانک آدھی رات کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ نیچے کون آرام کر رہا تھا؟ میرا محبوب آرام کر رہا تھا۔ نیچے کون آرام کر رہا تھا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اوپر ابو ایوب انصاری آرام کر رہے تھے۔ اچانک آنکھ کھلی، رات کو آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے کے بعد تڑپ گئے، مچل گئے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، اور دل میں خیال آیا کہ نیچے میرا محبوب آرام کر رہا ہو اور اوپر ابو ایوب انصاری اس طرح آرام سے سویا ہو۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد ایک دیوار کے کونے میں جا کے چپک کے کھڑے ہو گئے اور پوری رات کھڑے رہے اس دیوار سے چپک کے۔ کہا کہ نیچے محبوب آرام کر رہا ہو، ابو ایوب انصاری اس طرح رات کو سو نہیں سکتا ہے، نیچے میرا محبوب آرام کر رہا ہو، اب ابو ایوب انصاری اس طرح سو جائے؟ دیوار کے قریب چپک کے کھڑے ہو گئے ابو ایوب انصاری۔ کہا کہ ابو ایوب انصاری سو نہیں سکتا ہے۔ صبح ہوئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ اے میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر آرام کر لیجئے، اس لیے کہ ابو ایوب انصاری اس طرح آرام نہیں کر سکتا ہے آپ کے نیچے ہونے کی وجہ سے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بات کر رہی تھی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی تھی، زور سے باتیں کر رہی تھی۔ ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے، اما عائشہ کے تو ابا تھے۔ ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے، دیکھا عائشہ کو زور سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ جیسے زور سے بات کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے زور سے گفتگو کر رہی، زور سے گفتگو کرتے دیکھا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے، اما عائشہ کو زور سے ایک چپت لگائی۔ جیسے ایک چپت لگائی، عائشہ دوڑ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر اوٹ میں آ گئی۔ اب آپ بتلائیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا کیا عالم ابو بکر صدیق کے دل میں تھا کہ عائشہ کو زور سے بولتا دیکھا، اس بولتے دیکھنے پر ایک چپت لگا دی اور کہا کہ جبکہ وہ تو بیوی تھی، اس کے باوجود یہ کہا کہ نبی سامنے ہے، تجھے ادب نہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علماء کا اور زیادہ ادب و احترام ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا۔ حضرت صہیب، حضرت حبیب ابن شہید رحمت اللہ علیہ، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام ابن سیرین وہ ہیں کہ جو خواب کے تعبیر کے بڑے ماہر ہیں، بڑے ماہر خواب کے تعبیر کے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام حبیب ابن شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جاؤ علماء اور فقہا کے پاس جاؤ، ان کے پاس ادب حاصل کرو۔ صرف ادب سیکھنے کے لیے کہا کہ علماء اور فقہا کے پاس جاؤ، ان سے ادب حاصل کرو۔ یہ میرے نزدیک حدیث کے جاننے سے بھی زیادہ بہتر ہے،
کہ ان سے ادب حاصل کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ادب کے نام پر کوڑے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے وہ مقولہ سنا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں نے پہلے یہ نقل کیا کہ ادب سے کیا ملتا ہے؟ نصیب ملتا ہے، اور بے ادبی سے کیا ملتا ہے؟ نصیب اس کا کھو جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ میرا نصیب کھل گیا، کوئی کام ہو گیا، کوئی کام اچھا ہو گیا، کہتے ہیں کہ نصیب کھل گیا میرا۔ نصیب کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ نصیب کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، اس کام میں اسے کامیابی مل گئی، وہ جہاں قدم رکھتا ہے اس قدم کے اعتبار سے اسے کامیابی مل گئی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ادب سے نصیب ملتا ہے، بے ادبی سے نصیب نہیں ملا کرتا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ادب کے نام ہم لوگ ادب سے بالکل کوڑے نظر آتے ہیں۔ ادب ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے، زندگی ہمارے ادب سے خالی نظر آتی۔ اگر ادب ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے، ادب ہماری زندگی میں نہیں تو ہم ناکام۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وحدانیت کا سبق سکھایا۔ کیا قوم سے کہا؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی فہو یسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کیا کہا؟ کہا کہ تم، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ کیا کہا؟ کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھانے والا کون ہے؟ کون ہے سیدھا راستہ دکھانے والا؟ زور سے کہو۔ اللہ۔ سیدھا راستہ دکھانے والا کون؟ اللہ۔ پیدا کرنے والی ذات کون؟ اللہ۔ کھلانے والی ذات کون؟ اللہ۔ پلانے والی ذات کون؟ اللہ۔ تو کیا کہا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، پیدا اس نے کیا، ہدایت وہ دینے والا، فہو، اور کیا کہا؟ وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیماری آپ نے دی، شفا بھی آپ دینے والے، یہ نہیں کہا ابراہیم نے، بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا۔ کیا کہا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ جبکہ بیماری دینے والی ذات بھی تو اللہ ہی کی ہے نا۔ لیکن ادب اس میں نظر نہیں آتا ہے، اس میں ادب نظر نہیں آتا۔ ادب کس میں نظر آتا ہے؟ ادب اس میں نظر آتا ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ادب کا بہترین پیرایا بتلایا۔ کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہدایت کی بات آئی تو اللہ کی طرف منسوب کیا، کھانے اور پلانے کی بات آئی تو منسوب کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف کیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیماری کی بات آئی تو کہا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا اللہ جب تم بیمار کرتے ہو تو شفا بھی آپ ہی دینے والے، بلکہ کیا کہا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ تو باتوں کے اندر بھی ادب سکھایا کہ بات کے اندر بھی ادب کس طرح کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے اکابروں کے بارے میں آتا ہے کہ ادب کے اعلیٰ پیمانے پر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ادب سے انہیں کیا کیا مقام عطا فرمایا۔ ایک چھوٹا سا ادب، اس ادب کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا۔ بشر حافی کے بارے میں آتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے کہ بشر حافی ایک مرتبہ گھر سے نکلے، شراب کے نشے میں دھت تھے۔ اچانک ایک جگہ کاغذ کا ٹکڑا، اس کے اندر اللہ لکھا ہوا تھا، اس اللہ کو دیکھا، شراب میں دھت تھے، نشہ چھٹ گیا، کہا کہ میرا اللہ کا نام لکھا ہے۔ اس کاغذ کو اٹھایا اور چومنے اور چاٹنے لگے اور اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اپنے جیب میں 2 پیسے تھے، اس پیسے کو لیا، اس سے خوشبو خریدا اور خوشبو خرید کر اس اللہ کے نام پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے اللہ کا نام اس طرح گرا ہوا ہے، میرا اللہ کا نام اس طرح گرا ہوا ہے۔ ادب سے اس کے اوپر خوشبو لگانے لگے اور چومنے اور چاٹنے لگے اور ادب سے ایک جگہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ رات کو کسی اللہ والے نے خواب دیکھا اور کہا کہ بشر حافی کو پیغام پہنچا دو۔ وہ اللہ والے بشر حافی کے گھر پر آئے تو وہاں نہیں ملے۔ بشر حافی وہ فوراً کسی نے کہا کہ وہ تو شراب کھانے میں موجود ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ والے سے کہا کہ حضرت آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں؟
وہ تو شراب کے اڈے میں پڑا ہوگا، وہ شرابی انسان سے کیا ملاقات کرو گے؟ تو کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتلائیں۔ تو کہا کہ وہ شراب کے اڈے میں پڑے ہوں گے۔ شراب کے اڈے میں پہنچے، وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی نے کہا کہ کس کی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ بشر حافی کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ ایسے شرابی کا کیا کرو گے؟ وہ تو شرابی انسان ہے، ایسے شرابی کا کیا کرو گے؟ تو کہا کہ مجھے بشر حافی سے ملاقات کراؤ۔ کسی نے جا کر کہا کہ بشر حافی تم سے ملنا ہے۔ جیسے انہوں نے سنا کہ اللہ والے مجھ سے ملنا ہے، شراب کی بوتل تھی ہاتھ میں، یوں اٹھا کر شراب کی بوتل پھینکی اور دوڑتے ہوئے آ کر کہا کہ حضرت بتلائے کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں بتلانے والے نے پیغام دیا ہے کہ جا کے بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں تمہارے نام کو پوری دنیا میں بلند کر دوں گا۔ بشر حافی کو وہ مقام ملا، بعد میں وہ مقام ملا، تعجب خیز بات بتلاؤں، بشر حافی اس وقت بغیر چپل کے تھے۔ تو بشر حافی نے جب توبہ کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ مقام ملا کہ بڑے بڑے لوگ، گنہگار لوگ ان کے قدموں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت بیعت کر لو، حضرت بیعت کر لو، حضرت مجھے گناہوں سے بچا لو۔ حضرت ان کے انگلی پر، ان کے دلوں پر انگلی رکھتے تھے اور ان کی زندگی کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی۔ بشر حافی کا وہ مقام ہو گیا، اللہ نے وہ مقام بنا دیا کہ لوگ ان کے گھروں پر آتے تھے اور لوگ ان کے در پر آیا کرتے تھے، بشر حافی کے در پر اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ صرف ایک نام کا ادب و احترام، ہمارے یہاں ادب نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایک ادب سے کتنی چیزیں مل جایا کرتی ہیں۔ یاد رکھو بچوں، علم تو خوب حاصل کر لو، لیکن ادب نہیں تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بشر حافی کا کیا مقام ہو گیا؟ بشر حافی کا وہ مقام ہو گیا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بکری اور بھیڑیا دونوں ساتھ میں پانی پیا کرتی تھی، اور چوپایوں کے بارے میں آتا ہے کہ چوپائے جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں وہ استنجا نہیں کیا کرتے تھے، ٹوائلٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اچانک کہ چوپائے گزر رہے تھے، وہ چوپائے نے ٹوائلٹ کیا، استنجا کیا، جیسے ہی استنجا زمین پر کیا، کہنے والے نے کہا کہ استنجا کیوں کیا ہے؟ آج تک تو یہ استنجا کرتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہو۔ جب جا کے دیکھا تو صحیح معنی میں بشر حافی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بشر حافی اپنے پیروں کے نیچے چپل نہیں پہنتا، یہ بشر حافی چپل پہنے بغیر زمین پر نکلتا ہے، تو میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ بشر حافی جس زمین پر چلے اس زمین پر اگر کوئی نجاست کر کے چلا جائے اور بشر حافی کے پیر پر لگ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ بشر حافی نے میرے نام کی قدر کی، بشر حافی نے نام کا ادب و احترام کیا، اللہ نے وہ مقام پہنچا دیا۔ بچوں میں آپ کو کہوں گا، آپ اس طرح ادب و احترام کرو گے، اللہ آپ کو بھی اس مقام تک پہنچا دے گا۔ ادب تو بڑھاؤ، ادب تو اپنی زندگی میں لاؤ، نیت کرو اس بات کی کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ادب کو لائیں گے انشاءاللہ۔ علماء کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے مدرسے کا، اپنے مدرسے کی چیز کا ادب و احترام کریں گے، مدرسے کا دروازہ ہو، مدرسے کی چیز ہو، اس کا بھی ادب و احترام کرو۔ اللہ سے کہہ دو، اللہ میں ادب و احترام کر رہا ہوں، مقام دینا تیرا کام ہے، میرا کام ہے کہ ادب کرنا ہے، مقام تیرا دینے کا کام ہے، میں ادب کرتا جا رہا ہوں، مقام تیرے بڑھانے کا کام، تو مقام بڑھاتا چلا جا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، زندگی میں ادب سیکھو بچوں، ادب سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، ادب نہیں ہے تو زندگی میں کچھ نہیں آتا۔ بچوں کے اندر ادب آ گیا، طلباء کے اندر ادب آ گیا تو مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پوری دنیا میں کام کرنا ہے، آپ ہی لوگوں کو پوری دنیا میں چلنا ہے، لیکن ادب ہوگا تو پوری دنیا آپ سے فائدہ حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ زندگی کے اندر ادب لانے کا، زندگی کے اندر ادب کو اتارنے کی انشاءاللہ نیت کرو، اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے، ادب کا اعلیٰ پیمانے پر انشاءاللہ اللہ آپ کو پہنچائے۔ بچوں نیت کرو انشاءاللہ ادب کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ، ادب کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، ایک ایک چیز کا ادب کریں گے۔ پٹلا ہے جس پر قرآن رکھتے ہیں، یہ میرا رب کا کلام رکھتے ہیں اس کے اوپر، ہم اس کے اوپر سے کبھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ، پیر بھی اپنے اس کے اوپر سے نہ اٹھائیں گے۔ قلم ہے تو قلم کا ادب کریں کہ اس قلم سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس قلم کا ادب احترام کریں گے، قلم کو اس طرح پھینکیں گے نہیں، قلم کو پیروں پہ نہیں لگائیں گے۔ اساتذہ ہے تو اساتذہ کا ادب احترام کریں گے۔ ہمارا حسین احمد مدنی کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ ان کا ادب کا حال تو یہ تھا کہ استاذ داخل ہوتے تھے تو اپنا امامہ اتار دیا کرتے تھے، امامہ اتار کر بچھا دیا کرتے تھے کہ میرے استاذ آ رہے ہیں، اس پر سے چل کے آئیں گے، میرے استاذ پیر زمین پر رکھ کے نہیں آئیں گے۔ کیا ادب و احترام تھا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ادب و احترام کریں گے، انشاءاللہ ادب کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ با ادب با نصیب، ادب سے انشاءاللہ آپ کا بھی نصیبہ کھلے گا، بے ادب بے نصیب، آپ کا ادب نہیں ہوگا، نصیب مٹتا چلا جائے گا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ادب اپنی زندگی میں لاؤ گے، اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے، ادب کے اعلیٰ معیار پر آپ کو پہنچائے، ادب کا اعلیٰ کردار آپ کو عطا فرمائے، ادب کے اعتبار سے اللہ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے، ادب والی زندگی گزارنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جس ادب کے بارے میں اللہ ہمیں بتلایا ہے، اللہ وہ ادب ہماری زندگی بھی عطا فرمائے اور ہماری زندگی با ادب بن جائے، لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ ادب کے اعلیٰ معیار پر کوئی ہے تو یہی لوگ ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔